یہ باب ہے وضو میں دونوں پیروں کے دھلنے کی فرضیت کا۔ ویسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ کوئی بھی معتدبہ جماعت یہ نہیں کہتی کہ وضو میں پیر نہیں دھولا جائے گا، رافضیوں کے علاوہ۔ روافض کا کہنا یہ ہے کہ وضو میں دونوں پیروں کا مسح واجب ہے، واجب۔ معتزلہ کے وہاں یہ ہے کہ اختیار ہے، چاہے آپ دھلیں چاہے آپ مسح کر لیں۔ بعض اصحاب ظواہر کا یہ کہنا ہے کہ مسح ہی بہتر ہے، مگر دھل بھی سکتے ہیں۔ لیکن جتنے ہمارے ائمہ ہیں، چاروں مجتہدین ہیں، صحابہ کرام ہیں، اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں، سب اس بات پر متفق ہیں کہ وضو میں پیروں کو دھلنا ہی ضروری اور فرض ہے، سنت اور مستحب نہیں بلکہ کیا ہے، فرض ہے۔ یہ اختلاف اس لیے بھی ہوا بنیادی کہ قرآن پاک کی جو آیت ہے، آیت وضو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، تو آپ نے قرات تو پڑھی ہوگی نا جی، قرات سبا بھی پڑھی ہے، قرات سبا بھی متواترہ ہے، سمجھ تواتر سے ساتھ۔ قرات متواترہ میں سے ایک قرات تو وہ ہے جو بروایت حفص ہے نا، امام عاصم کی قرات ہے، بروایت حفص ہے، وہ آپ نے تو پڑھی ہوگی، تو وہ ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ بعض قراتیں وہ ہیں، ایک قرات یہ بھی ہے وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، تو ارجلکم کی قرات جب تواتر کی حد تک ہے تو جب ارجلکم پڑھیں گے تو وہ کہتے ہیں روافض یا جو لوگ مسح کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے سر کا مت، پھر تو رؤوس پہ اس کا عطف ہو جائے گا نا، ارجل کا عطف کس پر ہوگا، رؤوس پہ، تو جیسے وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کا مسح کرو۔ اور ہم یہ کہتے ہیں وارجلکم والی قرات، تو اس کا عطف جو ہے نا اعضائے مغسولہ پہ ہے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، ایدیکم پر بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، اس کا بھی جواب دیا ہے، عطف کا بھی آپ نے فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ اگر ارجلکم بھی پڑھیں جیسا کہ قرات ہے، تب بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ رؤوس ہی پہ اس کا عطف ہو، کبھی کبھی قرب کی رعایت سے عطف کر دیا جاتا ہے، لیکن مقصود وہ نہیں ہوتا۔ جی یہ تو پڑھیں گے، لغت اور نحو میں بھی ایسا کہ اصول کے مطابق، بعض لوگ در زیادہ تفصیل میں نہ جا کے آپ کو یہ بتائیں کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس موضوع پر حدیثیں آپ نے اکٹھا کی ہیں اور کئی طرح سے اکٹھا کی ہیں۔ ایک تو اس میں انہوں نے زیادہ اہتمام کیا ہے کہ چونکہ رافضی لوگ سب سے زیادہ کس کو مانتے ہیں، حضرت علی کو مانتے ہیں، تو انہوں نے حضرت علی ہی کی روایت زیادہ اکٹھا کی ہے ان کے خلاف۔
بھائی اور کسی کی روایت کہیں گے تو کہیں گے کہ یہ صحابہ میں سے ہیں، یہ سرکاری ہے، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، بات کریں گے نا۔ تو حضرت علی کی روایت زیادہ انہوں نے اکٹھا کی ہے ان کے رد میں، کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حضرت علی نے اپنے پیروں کو دھلا، مسا نہیں کیا، پیروں کو کیا کیا؟ دھلا۔ تو پیروں کو دھلا، اگر مسا فرض تھا تو حضرت علی نے یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیوں چھوڑ دیا؟ سمجھ لیں؟ تو شروع میں انہوں نے یہ احادیث لکھی ہیں کہ حضرت علی نے فلاں موقع پہ اپنے پیروں کو دھلا، فلاں موقع پہ اپنے پیروں کو دھلا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ذکر کی کہ مختلف صحابہ سے روایت کر کے کہ سرکار نے اپنے پیروں کو دھلا، اپنے پیروں کو دھلا، یا پانی منگایا، وضو کیا، اپنے پیروں کو دھلا۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو پھر اس کے بعد انہوں نے وہ احادیث ذکر کی ہیں جن احادیث کو آپ نے پڑھا کہ بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرتا ہے تو اس کے منہ سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں آخری قطرے کے ساتھ، ہے نا، اور چہرہ دھلتا ہے تو تھوڑی کے نیچے سے سارے گناہ نکل جاتے ہیں، ہاتھ دھلتا ہے تو وہ نکل جاتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جب پیر دھلتا ہے تو پیر کی انگلیوں سے وہ سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں جو چلنے میں اس نے کیے ہیں صغائر، ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ گناہ جو پیروں سے جھڑتے ہیں دھلنے پہ، سرکار نے فرمایا تو یہ تو نہیں کہا اگر مسا فرض تھا تو سرکار فرماتے کہ مسا کرنے میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں۔ سرکار نے جو تعریف کی اور جو ثواب کی بشارت سنائی وہ دھلنے پہ سنائی، مسا پہ تو نہیں سنائی۔ اور یہ روایت اتنی ہے کہ مانند تواتر کی حد تک گناہوں کے نکلنے والی بات سمجھ میں آ رہی۔ ایک تو یہ اس پہ بھی بہت ساری احادیث انہوں نے ذکر کی ہے، وہ تمام احادیث انہوں نے اکٹھا کر دی ہے کہ جن احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اعضائے وضو کے دھلنے سے آخری قطرے کے ساتھ گناہ نکل جاتے ہیں، اور اس میں ہر حدیث میں یہ ہے کہ پیر دھلنے پہ نکل جاتے ہیں، پیر دھلنے پہ انگلیوں جہاں اور اعضاء کے نکلتے ہیں وہاں مسا کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تو اگر مسا فرض ہوتا تو اس کا ثواب بتاتے سرکار، نہیں بتایا۔ بھئی سر کے مسا کا بتایا کہ جب مسا کرتا ہے تو بالوں سے نکل جاتے ہیں، لیکن پیر پہ بھی اگر مسا تھا تو یہ بتاتے کہ پیر پہ جب مسا کرتا ہے تو نکل جاتا ہے۔ تو یہ دوسرے نمبر کی دلیل ہوئی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وہ احادیث ذکر کی کہ جو آپ نے بخاری میں پڑھی ہوگی، ترمذی میں بھی پڑھی ہوگی، موطا میں بھی پڑھی ہو سکتا ہے، ویل للعقاب من النار، ہے نا، کہ ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے جو ایڑیاں چمک رہی ہیں جن پر پانی نہیں پہنچ رہا۔ تو ظاہر بات ہے پانی نہیں پہنچا ایڑیوں پہ تو سرکار نے اس کے لیے جہنم کی وعید سنائی، تو پورا پیر ہی نہ دھلے کوئی تو جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر سرکار کے زمانے میں دھلے جاتے تھے، ہے نا، تبھی کچھ چھوٹ گیا اگر، وہ ہے نا حدیث کی، صحابی رسول نے روایت کیا کہ ہم لوگ تھوڑا پیچھے ہو گئے اور غالباً عصر کی نماز تھی، صحابہ کرام ایک تالاب کے پاس آ گئے، پہنچے، انہوں نے جلدی جلدی وضو کیا اور اتنے میں پھر ہم لوگ بھی پہنچ گئے۔ تو سرکار نے جب ان کی ایڑیاں دیکھیں تو بعض لوگوں کی ایڑیاں چمک رہی تھی، تو سرکار نے فرمایا اللہ قابل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مسا کا مسئلہ ہوتا تو پھر یہ وعید آتی ہی نہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ دھلا جانا ہے۔ اس روایت کو بھی مختلف سندوں سے انہوں نے ذکر کی ہے، اور ان تین طرح کی دلیلوں سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وضو میں پیروں کے لیے مسا نہیں ہے بلکہ کیا ہے، غسل ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ آپ کے پورے سبق کا خلاصہ ہے جو تقریباً 18 صفحے ہیں آپ کی کتاب میں، سمجھ رہے؟ یہی پورا ہو سکتا ہے ترجمہ نہ کر پائیں لیکن آپ اس کو ذہن میں رکھیں۔
باب و فرض الرجلین فی وضوء الصلاۃ، یہ باب ہے نماز کے وضو میں دونوں پیروں کے دھلنے کی فرضیت کے بارے میں۔ نزال بن صبر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو دیکھا، پہلے وہ روایتیں ذکر کی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے بظاہر کہ پیروں پہ مسح۔ میں نے حضرت علی کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلی الظہر، انہوں نے ظہر پڑھی، ثم قعد للناس فی الرحبہ، پھر رحبہ کہتے ہیں صحن کو، پھر مسجد کے صحن میں آپ بیٹھ گئے۔ حضرت علی نے اپنا پائے تخت کہاں رکھا؟ شام میں، دمشق، کوفہ میں نہیں۔ حضرت علی کے ماننے والے تھے وہاں، شیعان علی تھے، مطلب عقیدت مند، یہ شیعہ نہیں تھے، عقیدت مند تھے۔ تو انہوں نے اپنا پائے تخت مدینہ منورہ سے وہاں کیا۔ کوفہ جمجمۃ العرب تھا، حضرت عمر نے اسے بسایا تھا، بہت وہ نہیں، حضرت عمر سے پہلے تھا لیکن ہاں حضرت عمر ہی نے بسایا تھا شاید۔ تو وہ بڑی اچھی جگہ تھی، وہ کافی صحابہ کرام وہاں ہجرت کر کے گئے، بعد میں منتقل ہوئے، بہت ترقی کیا حضرت عمر کے دور خلافت میں، اس کو کافی آپ نے کیا کہتے ہیں انگلش میں ڈیولپ کیا، ترقی کی۔ مسجد کے صحن میں بیٹھے، ثم اوتیا بما فمسح بوجہہ ویدیہ، پھر پانی لایا گیا تو آپ نے اپنے چہرے کو دھلا۔ فمسح بوجہہ کا ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ چہرے کو دھلا، ابھی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ویدیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلا۔ ومسح براسہ ورجلیہ، اپنے سر کا مسح کیا اور اپنے دونوں پیروں کو دھلا۔ وشرب فضلہ، اور بچا ہوا پانی کیا کیا؟ پی لیا کھڑے ہو کے۔ ثم قال ان ناسا یزعمون ان ھذا یکرہ، پھر فرمایا کہ لوگ اس کو مکروہ سمجھتے ہیں، کھڑے ہو کے پانی، وضو کے بچے ہوئے پانی کو پینا یہ مکروہ سمجھتے ہیں کھڑے ہو کے۔ وَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَصْنَعُ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جو میں نے کیا اس طرح کرتے ہوئے، یہ میں نے خود سے نہیں کیا، سرکار کو بچا ہوا پانی پیتے ہوئے دیکھا۔ وَهَذَا وُضُوءُ مَن لَّمْ يُحْدِث، یہ اس کا وضو ہے جو محدث نہ ہو، ہے نا؟ بات ختم۔ اسی سے رافضی حضرات بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے حضرت علی نے مسح کیا، سر کا بھی اپنے پیروں کا بھی مسح کیا، ہے نا؟ لیکن آپ غور کریں کہ اس میں تو کہیں غسل ہی کا لفظ نہیں ہے، سب میں تو مسح ہی ہے، مسح بوجہ ہی ہے، ویدیہ ہے، تو یہ کون سا وضو ہے بھائی؟ بولیے۔ تیمم بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ تیمم بھی دو ہی وضو پر ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس میں مسح بوجہہ ویدیہ ومسح براسہ ورجلیہ، تو اسی لیے امام طحاوی کیا فرماتے ہیں؟ قال ابو جعفر ولیس فی ھذا الحدیث عندنا دلیل ان فرض الرجلین هو المسح، کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ہمارے نزدیک دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ رجلین کا فرض مسح ہے جیسا کہ لوگ کہہ رہے ہیں، اس حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ لأن فیہ انہ قد مسح وجہہ، اس لیے کہ اس میں یہ بھی تو ہے کہ انہوں نے اپنے چہرے کا بھی مسح کیا۔ کہتے ہیں وکان ذلک المسح غسلا، اور وہ جو چہرے کا مسح تھا وہ مسح نہیں تھا، وہ کیا تھا؟ غسل تھا۔ مسح معنی میں غسلہ کے بھی آتا ہے۔ کبھی کبھی جب بہت مبالغے کے ساتھ دھلنا نہ ہو تو مسح سے بھی اس غسلہ کو تعبیر کرتے ہیں، سمجھ؟ کہتے ہیں فقط یحتمل ان یکون مسحہ برجلہ ایضا کذلک، تو جیسے مسح وجہہ غسل کے معنی میں ہے تو ایسے ہی احتمال ہے کہ مسح برجلہ بھی کس کے معنی میں؟ غسل کے معنی میں۔ اچھا، ایک چیز انہوں نے کہا کہ
حضرت علی نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں وَهَذَا وُضُوءُ مَن لَّمْ يُحْدِث، ہے نا، یہ وضو اس کا ہے کہ جو محدث نہ ہو، ہے نا، حالت حدث میں نہ ہو۔ کہتے ہیں دیکھیے یہ حضرت علی لوگوں کو دکھا رہے تھے، چلو محدث نہ ہو تو کیا مطلب، مسا کرے گا؟ جی محدث اگر نہیں ہے تو کیا وہ دھلے گا نہیں، مسا کرے گا؟ کہیں تو ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ کوئی محدث نہ ہو، وضو علی الوضو کر رہا ہو تو دھلے ہی نہ، سب پہ مسا کر دے، کہیں ہے کہ کہیں مثال میں ملتی نہیں ملتی۔ پھر یہ حدیث جو ہے نا وہ پوری یوں ہے کہ حضرت علی لوگوں کو دکھا رہے تھے، بتا رہے تھے کہ ھذا وضو رسول، دوسری روایتوں میں یہ بھی کیا کہہ رہے ہیں، یسنو مثل ما صنع، تو ھذا وضو من لم یحدث، کہ وہ یہ دکھا رہے تھے کہ سرکار کا یہ وضو ہے، یہ وضو مطلب لوگوں کو بتا رہے تھے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب سرکار کا وضو وہ بتا رہے ہیں تو سرکار وضو کیسے کرتے تھے، مسا تو نہیں کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر من لم یحدث سے کوئی یہ ثابت کرنا چاہے کہ بھائی وہ محدث نہیں تھے تو وہ غسل کے بجائے مسا بھی کر سکتے ہیں، وضو تو تھا ہی پہلے سے ان کا، تو کہتے ہیں نہیں، کہیں اس کی نظیر نہیں ملتی کہ اگر کوئی محدث نہ ہو تو وہ غسل ہی نہ کرے۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں مسحہ کیا ہے، معنی میں غسل کے ہے، اور اس سے یہ دلیل پیش کرنا کہ دونوں پیروں کو دھلنا نہیں ہے، مسح کرنا ہے، تو اس میں تو پوری حدیث میں مسح ہی ہے، سب میں مسح، اس سے دلیل نہیں بنتی۔ اچھا دیکھیے حضرت ابن عباس کیسے یہ سمجھ میں آئی بات، کہتے ہیں اس لیے کہ حضرت علی تو خود اپنے پیروں کو دھلتے تھے، یہ حدیث ہم نے آپ کو کل پڑھا دی ہے، حضرت ابن عباس والی حدیث گزری نا، بولیے حضرت ابن عباس کی حدیث گزری نا کہ حضرت علی داخل ہوئے، وہی حدیث پھر ذکر کی ہے انہوں کہ دیکھیے پھر پڑھ لیجیے، عن ابن عباس قال دخل علی علی وقد اراق الماء، دیکھیے کہ حضرت علی تشریف لائے، انہوں نے استنجا کیا، فدعا بوضوء، واو کے فتح کے ساتھ، وضو کا پانی منگایا، فجئناہ بإناء من ماء، ہم پانی کا برتن لائے ان کے پاس، فقال یا ابن عباس الا اتوضأ لك كما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ، جی ابن عباس کیا میں تمہیں وضو کر کے دکھاؤں نا جیسے سرکار وضو کرتے تھے؟ قلت بلا فداک ابی و امی، فذکر حدیثا طویلا، تو ابن عباس نے بڑی لمبی حدیث اس تعلق سے ذکر کی، ثم اخذ بیدیہ جميعا حفنۃ من ماء فسک بها على قدمه اليمنى واليسرى، دیکھیے حدیث تو لمبی ہے کہ پہلے انہوں نے چہرہ دھلا، یہ کیا، پورے اعضائے وضو دھلے، لیکن یہاں انہوں نے اپنے کام کی بات ذکر کی ہے، صرف وہی کہ فسک بها، فسک بمعنی غسلا، یعنی بہایا، سب کا معنی پانی بہایا اپنے داہنے ہاتھ، اپنے داہنے پیر پہ، ہے نا، والیسرا، اور بائیں پیر پہ، ایسے ہی جیسے اور اعضاء پہ بہایا ایسے پیر پہ بھی۔ تو حضرت علی ہے کہ حضرت علی دھل رہے ہیں پیر کو، اور حضرت ابن عباس سے کہہ رہے ہیں کہ کیا میں وہ وضو تم کو نہ دکھا دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے؟ تو سرکار کا وضو وہ بتا رہے ہیں، گویا سرکار کا بھی وضو یہی تھا، خود حضرت علی کا بھی وضو یہی تھا، ہے نا، اور حضرت علی کی بات رافضیوں کے لیے دلیل بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خود حضرت علی کے عمل کے خلاف اپنا عمل اور عقیدہ رکھ رہے ہیں۔ اچھا، عن ابن عباس نیچے دیکھیے، قال توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ، ملو لکھا، فاخذ ملء کفہ ماء، ملو تو نہیں ہونا چاہیے، فرش به علی قدمہ وهو متنعل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو ہتھیلی بھر کے پانی لیا، فرش به علی قدمہ، رشا کے الفاظ بھی اسی طرح جب کہیں تھوڑا کفایت سے دھلنا ہوتا ہے
تو رشا سے بھی تعبیر کرتے ہیں، کبھی اس معنی میں بھی تعبیر کرتے ہیں جو آپ نے پڑھ لی. فرش بہی علی قدمے، تو اپنے دونوں قدموں پہ پانی ڈالا. وہو متناعل، اور سرکار نالین پہنے ہوئے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ تو نالین پہنے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے پیروں کو انہوں نے کیا کیا؟ دھلا. جس بھی طریقے سے دھلا، لیکن دھلنا تو ثابت ہوا نا، مسا تو نہیں کیا. ان علی رضی اللہ عنہ انہ توضا فمسح علی ظہر القدم، حضرت علی سے مروی ہے کہ انہوں نے وضو کیا، فمسح علی ظہر القدم، تو قدم کے ظاہری حصے پہ مسح کیا. وقال لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلہ لکان باطن القدم حق، لکان باطن القدم حق من ظاہری، کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہ دیکھتا تو باطن قدم یہ زیادہ حقدار تھا کس کے؟ ظاہر کے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مسح علی ظہر القدم کا مطلب مسح علی ظہر الخف. بولیے، یہ مسح الخفین کی حدیث ہے جو ذکر کر رہے ہیں. کیوں؟ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہ دیکھتا ظاہر پر تو میں باطن پہ نیچے مسح کرتا. تو باطن پہ نیچے مسح، عقل تو یہی کہتی ہے نا کہ آپ چلتے پھرتے ہیں خفین سے تو جو کچھ بھی لگتا ہے وہ نیچے لگتا ہے، تو دھلنا یا مسح کرنا یا پوچھنا کہاں ہونا چاہیے؟ نیچے. لیکن چونکہ دین کا مسئلہ عقل سے نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور آپ کے عادت و اطوار سے ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے سرکار کو دیکھو کرتے ہوئے ایسے کرو، تو ہمیں تو ویسے کرنا. تو فرماتے ہیں کہ اگر میں سرکار کو ظاہری قدم پہ مسح کرتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں نیچے والے کو ترجیح دیتا. تو یہ کس چیز کا مسئلہ ہوا؟ یہ قدم کا مسئلہ نہیں ہے، حقیقت میں یہ مسئلہ کس کا ہے؟ یہ مسح علی الخفین کا ہے. تو یہ تو ہم بھی کہتے ہیں، تو اس حدیث میں بھی دلیل نہیں ہے. خف پر تو مسح ہم بھی مانتے ہیں. اچھا، ان نافع عن ابن عمر انہ کان اذا توضا ونعلہ فی قدمہ مسح ظہور قدمہ بیدہ. حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جب وہ وضو کرتے اور ان کے نالین ان کے قدموں میں ہوتے، ان کے پیروں میں ہوتے، تو اپنے قدموں کے ظاہر پر مسح کرتے. یہاں مسح سے مراد یہ ہے ہلکا دھلتے، یہ ہے. وَيَقُولُ كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَصْنَعُ هَكَذَا، یا یہاں مراد وہی ہے مسح علی الخفین ہے کہ ظاہر پر وہ مسح کرتے. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت رفاعہ بن رافع سے مروی ہے کہ انہ کان جالسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر الحدیث حتی قال، تو یہ حدیث ذکر کی اوپر والی کہ وہ اوپر والے حصے پہ مسح کیا. حتی قال انہ لا تتم صلاۃ احدکم حتی یسبغ الوضوء کما امرہ اللہ عز وجل. پھر اس حدیث میں اتنا اور ہے کہ تم میں سے کسی کی نماز کامل نہیں ہوگی جب تک اچھی طرح وضو نہ کرے جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے. فیغسل وجہہ ویدیہ الی المرفقین، تو اپنے چہرے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھلے. ویمسح براسہ ورجلیہ، اور اپنے سر کا مسح کرے اور اپنے پیروں کو کعبین تک دھلے یا مسح کرے، جو بھی کہے. سمجھے؟ یہاں بھی وہی معنی ہے کہ مسح سے مراد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضا ومسح علی قدمین وان عروہ کان یفعل ذلک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے دونوں قدموں پہ مسح کیا. عروہ بھی ایسا کرتے تھے. کہتے ہیں فذهب قوم الى هذا وقالوا هذا حکم الرجلین. کہیں اعراب جو لگا دیا بلا ہو جا، یعنی زبر زیر لگا دیا، اعراب تو نہیں کہیں. اب بتائیے، وہاں فتحہ لگانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں اور وہاں زبردستی لگا دیا. تو جہاں جہاں مسح علی القدمین ہے تو مسح سے مراد یہاں کیا ہے؟ وہی مسح علی الخف ہے. کہتے ہیں فذهب قوم الى هذا وقالوا، یہ کیوں کہہ رہے ہیں ہم
کہ مسح بمانے مسال الخفین ہے، یا اگر مسال الخفین نہیں مراد ہو سکتا تو مسح بمانا غسلہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تواتر کی حد تک ہیں، پہنچی ہوئی ہیں، کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پیروں کا دھلنا کیا ہے، فرض ہے. سمجھے؟ اس کی روشنی میں ہم کہتے ہیں. تو کچھ لوگ گئے اس بات کی طرف، انہوں نے کہا کہ یہی حکم ہے رجلین کا کہ ان پر مسح کیا جائے گا جیسے سر کا مسح کیا جاتا ہے. وخالفهم فی ذلک آخرون فقالوا بل یغسلان. دوسرے لوگوں نے اس کی مخالفت کی. جمہور اہل سنت نے، ہے نا، فقہا نے، جمہور اسی پر ہیں، سب کا کہنا ہے کہ نہیں، مسح نہیں بلکہ دونوں دھلے جائیں گے، یہی فرض ہے. واحتجوا فی ذلک من الآثار، اور اس بارے میں جو احادیث ہیں اس سے انہوں نے دلیل پیش کی. اب یہ حدیثیں آپ سنیں. حضرت علی کی روایت، ان عبد خیر قال دخل علی رضی اللہ عنہ الرحبہ ثم قال لغلامہ ایتینی بطہور. حضرت علی صحن مسجد میں داخل ہوئے، اپنے غلام سے کہا کہ غلام بمانے لڑکا جو خدمت میں تھا کہ مجھے وضو کا پانی لاؤ. فاتاہ بماء وطست، تو حضرت علی کے پاس وہ پانی اور لگن لے کے، لگن تست سمجھتے، تشت کہتے ہیں اردو میں، ہے نا، اور بعض اس کو معرب بھی کہتے ہیں، اصل یہ فارسی لفظ ہے، عربی میں آ گیا ہے. تانبے کا وہ برتن جس میں ہاتھ دھلایا جاتا ہے، کیا بولتے ہیں، سلفسی، تشتری نہیں، تشتری نہیں، تشتری تو پلیٹ ہوتی ہے جس میں کھاتے پیتے ہیں، اس کو سلفچی بولتے ہیں. ہاں، سلفچی کی چلمچی نہیں، وہ غلط ہوا، شین ہے، شین ہے نا، سین ہے، سلف چی تھوڑا گاڑا ہو گیا. ہم لوگ پہلے بچپن میں کہتے تھے چلمچی. اچھا چلیے. فتوضا، تو حضرت علی نے وضو کیا. فغسل رجلہ ثلاثا، تو آپ نے اپنے دونوں پیروں کو 3 بار دھلا. یہ حضرت علی کا عمل ہے نا. وقال ہاکذا کان طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ ایسے ہی سرکار کا وضو تھا. یہ وہی حدیث ہے جو آپ نے پہلے پڑھا ہے نا. ہاں، یہ بتایا بھی کہ سرکار کا وضو ایسے ہی تھا. پھر حضرت علی کی اس روایت کو بہت ساری سندوں سے انہوں نے ذکر کیا. دیکھیے، ان علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، پھر ہے ان نبی اسحاق فذکر باسنادہ مثلہ. نیچے دیکھیے، اب نیچے دیکھیے، ان عثمان ابن عفان، حضرت عثمان غنی کی روایت ذکر کی. ملا جی؟ تھوڑا نگاہ تیز رکھو. انہوں نے بعض روایتوں کو کئی سندوں سے ذکر کیا ہے، تو اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. نیچے آئیے، ان عثمان ابن عفان انہ توضا فغسل رجلہ ثلاثا، حضرت عثمان بن عفان نے وضو کیا تو اپنے دونوں پیروں کو 3 مرتبہ دھلا، اور فرمایا میں نے سرکار کو ایسے ہی وضو کرتے ہوئے دیکھا. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی کے غلام تھے حمران، انہوں نے بھی اس حدیث کو روایت کیا. سمجھ رہے ہیں؟ محمد بن عبداللہ بن ابو مریم کہتے ہیں کہ میں زید بن دارا کے پاس گیا، ان کے گھر. فسمعنی وانا مزمز، تو میں کلی کر رہا تھا، انہوں نے میری کلی کی آواز سنی. فقال لی یا ابا محمد، فقلت لبیک. فقال الا اخبرک عن وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں سرکار کے وضو کے بارے میں کیسے کرتے تھے؟ قلت بلا. قال رأیت عثمان ابن عفان، انہوں نے کہا میں نے عثمان بن عفان کو دیکھا. عند المقاعد، کہ وہ مقاعد بنچ جو ہوتی ہے جہاں لوگ بیٹھتے تھے، وہاں آئے اور دعا بوضوء،
پانی منگایا وضو کا، فتوضا ثلاثا ثلاثا فغسل رجليه ثلاثا، تو اپنے پیروں کو دونوں 3 بار دھلا. ثم قال من احب ان ينظر الى وضوء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فلينظر الى وضوء، جو سرکار کا وضو دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہو وہ میرا وضو دیکھ لے، یہ میرا وضو سرکار کے مطابق ہے. سمجھ رہے؟ اسی حدیث کو نیچے بھی ہے، ان حمران ابن ابان ان عثمان توضا فغسل رجليه ثلاثا ثلاثا وقال لو قلت ان هذا وضوء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صدقت. پر وضو کر کے حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ یہ سرکار کا وضو ہے تو میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں. ایسے ہی سرکار کرتے تھے. تو پیروں کا دھلنے کا ذکر اس میں بھی ہے. مستورد بن شداد قرشی یا قرشی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنی خنصر سے ہے نا، خنصر اس سے رگڑ رہے تھے اپنے پیروں، دونوں پیروں کی انگلیوں کے درمیان، یعنی خلال کر رہے تھے. وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْغَسْلِ، اور یہ رگڑنا مسح میں تو ہوتا نہیں ہے. بولیے مسح میں تو ظاہر پر کر دیا جاتا ہے مسح، ہاں یہ رگڑنا صرف غسل ہی میں ہو سکتا ہے. اچھا، لأن المسح لا يبلغ به في ذلك انما هو على ظهور القدمين، اس لیے کہ مسح میں اتنا مبالغہ ہوتا ہی نہیں، یہ تو ظہور قدمین یعنی قدموں کے ظاہری حصے پہ مسح ہوتا. ان عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی رافع ان ابی ہے، یعنی ان عبید اللہ ان جدہ، یعنی ان ابو رافع ابی رافع. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ فغسل رجليه ثلاثا، فرماتے میں نے سرکار کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو سرکار نے اپنے دونوں پیروں کو 3 مرتبہ دھلا. ربیع بنت معوذ بن افرا، معوذ بن افرا پڑھے نا کل، ان کی یہ بیٹی تھی حضرت معوذ کی، وہ روایت کرتی ہیں. قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتینا فیتوضأ للصلاۃ، سرکار ہمارے پاس تشریف لاتے تو نماز کے لیے وضو کرتے تو اپنے دونوں پیروں کو 3 بار دھلتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فمزمز واستنشق ثلاثا، کلی کیا، ناک میں پانی 3 مرتبہ ڈالا. وغسل وجهه ثلاثا، اپنا چہرہ 3 بار دھلا، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلا 3. ومسح براسه ووضع قدمه، وضع بمعنى غسل، اپنے دونوں قدموں کو دھلا. یہاں بھی پیر کے دھلنے کا ذکر ہے. ان عمرو بن شعیب نبی ان جدہ روایت کرتے ہیں ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فساله كيف الطهور، ایک صاحب سرکار کی خدمت میں آئے، انہوں نے سوال کیا کیسے وضو کریں. فدعا بماء فتوضأ ثلاثا ثلاثا ومسح براسه وغسل رجليه، یہ اصل ہے وغسل رجليه. ثم قال هكذا الوضوء، ایسے ہی وضو کیا جاتا ہے. فمن زاد علی ھذا ونقص فقد اساء وظلم، یہ روایت آپ نے ہدایہ میں پڑھی ہے نا. جس نے کمی زیادتی کی اس نے ظلم کی، اس کا جواب بھی پڑھ لیا آپ نے ہے نا، پڑھ لیا نا کہ اگر کوئی کمی کیا تب کیوں ظلم کیا ہے نا. سنت کے خلاف کرنے کی بنیاد پر گویا اس نے ظلم کیا. جو جانے کہ سنت ہی ہے اور پھر بھی وہ 3 پورا نہ کرے ہے نا، تو مخالفت سنت کی بنیاد پہ ظلم. چلے، اور ویسے اگر ایک ہی مرتبہ کر لے کہ مخالفت سنت نہ کر سکتا، حرج نہیں. اچھا، عمرو بن یحییٰ مازنی نے اپنے باپ یحییٰ مازنی سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں یحییٰ مازنی کی عبداللہ بن زید بن عاصم سے انہوں نے کہا کیا آپ کر سکتے ہو ایسا کہ مجھے دکھاؤ کہ سرکار کیسے وضو کرتے تھے. تو انہوں نے پانی منگایا، وضو کیا، وغسل رجليه، اپنے دونوں پیروں کو دھلا. دیکھیے حدیث تو لمبی ہے لیکن آپ کے کام کی جو ہے وغسل رجليه وہ اتنا ذکر کر دیا. ایک منٹ تو بہت لمبا جائے گا ابھی. اچھا چلیے تھوڑا سا پڑھ لیجئے بس، پھر وہ ہو جائے گا. کہتے ہیں ابو جبیر کندی سرکار کی خدمت میں آئے. فامر له بوضو فقال توضأ یا ابا جبیر، تو ان کو حکم دیا وضو کرنے کا، تو فرمایا کہ وضو کرو اے ابو جبیر. فبدا بفیہ، ابو جبیر نے اپنے منہ سے شروع کیا دھلنا. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبدا بفیک، اپنے منہ سے شروع نہ کرو. فإن الکافر یبدأ بفیہ، کافر شروع کرتا ہے منہ دھل کر کے. ودعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بماء، سرکار نے پانی منگایا. فتوضأ ثلاثا ثم مسح براسه وغسل رجليه، پھر اپنے پیروں کو دھلا. بات سمجھ میں آ رہی؟
حضرت معاویہ سے بھی اسی طرح کی روایت ہے. اچھا اب سنیے، فہذہ الاثار، اتنی حدیثیں جو حضرت ابو ہریرہ کی ہے نا، حضرت عثمان کی، حضرت اور دو دیگر صحابہ کرام کی، حضرت ابو ہریرہ، یہ ساری روایتیں کہتے ہیں قد تواترت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار سے متواتر طور پہ مروی ہیں کہ انہ غسل قدمہ فی وضوء للصلاۃ، کہ آپ نے اپنے دونوں قدموں کو وضو کے اندر کیا کیا، دھلا ہے. لہذا ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وضو میں دونوں پیروں کا دھلنا کیا ہے، فرض ہے. اب یہاں سے وہ روایتیں ذکر کریں گے جو میں نے آپ کو بتایا کہ وضو کرتے ہیں تو گناہ جھڑتے ہیں، جب پیر دھلتا ہے تو گناہ جھڑتے ہیں. اب اس سے استدلال کریں گے. پھر اس کے بعد اس پر بہت ساری حدیثیں ذکر کریں. پھر اس کے بعد وہ ذکر کریں گے ویل للعقاب والی آیت.